تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ احباب کے سامنے خصائص وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند ایک نکات بیان کیے تھے۔ آج مقصد میلاد کے حوالے سے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اصول حضور نے عطا فرمائے، ان میں سے ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو امیری اور غریبی ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یا پھر اسلامی معاشرے میں جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 53 خطبہ کے دوران میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 52 اور 53 ان کا شان نزول یہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس دور کے چند غریب افراد نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حضرت عمار ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت یسار ہیں، ابو فقیہہ ہیں۔ مشرکین مکہ جو کہ مال و دولت والے تھے، انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ہم امیر ہیں، تو ہم امیر لوگ، دولت والے لوگ، منصب والے لوگ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں، اپنے مقام کے لائق نہیں سمجھتے، تو اس لیے آپ انہیں اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو غریب صحابہ ہیں انہیں آپ نکال دیں، انہیں اپنے آپ سے دور ہٹا دیں۔ تو اللہ کریم نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس تو ان کے مطالبے کی طرف مائل نہیں ہے،
حضور ان کا مطالبہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ قلب مصطفیٰ میں ان عاشقوں کی اہمیت زیادہ ہے، چاہے وہ غریب ہیں لیکن ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اسی کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نہ دور ہٹاؤ ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں سب سے پہلی بات جو قرآن پاک نے بیان کر دی اور واضح طور پہ بیان کر دی کہ کسی شخص کو اس کی غربت کی وجہ سے دور نہ کریں، چاہے رشتہ دار ہے چاہے تعلق والا ہے، غربت کی وجہ سے تعلق نہ توڑیں کہ یہ غریب ہے تو اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ شان نزول کے حوالے سے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی سے تعلق اس وجہ سے نہ بنائیں کہ وہ دولت مند ہے، اور کسی سے اس وجہ سے تعلق نہ توڑیں کہ یہ غریب ہے۔ فرمایا انہیں دور نہ ہٹاؤ جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو غریبوں سے تعلق نبھانا، اسلام طبقاتی تقسیم کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں اس وقت معاشرہ جس بحران میں مبتلا ہے، اس وقت ہم شدید طور پہ طبقاتی تقسیم میں مبتلا ہیں۔ غریبوں کے سکول اور ہیں، امیروں کے سکول اور ہیں۔ غریب بچے اور سکولوں میں جائیں گے، امیروں کے بچے اور سکولوں۔ غریب مریض ان ہسپتالوں میں علاج نہیں کروا سکتے جن میں امیر مریض کرواتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا معاشرہ شدید طبقاتی تقسیم کا شکار ہے۔ آپس میں رشتہ داریاں کرتے ہوئے بھی چاہے کوئی جتنا ہی متقی ہو، آج کل بالعموم لوگ تقوی نہیں دیکھ رہے، مالی حیثیت دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ شان نزول کے حوالے سے یہ بات قرآن پاک کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غریبوں کو دور نہ ہٹاؤ، غریبوں کو دور نہ ہٹاؤ۔ آگے وہ جو اس دور کے غریب تھے جن کے بارے میں مشرکوں نے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں دور ہٹائیں، تو پھر ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے۔ غریبوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ جو صحابہ غریب تھے ان کی ایک صفت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ ایسے بھی دیکھے جن کے پاس تن ڈھانپنے کی ایک چادر تھی، 2 کپڑے نہیں ہیں جس سے وہ تن ڈھانپے، ایک چادر سے ہی انہوں نے اپنا تن ڈھانپا ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے سوٹ ہیں، کتنے کپڑے ہیں، پھر بھی شکرانہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ ایسے دیکھے ان کے پاس ایک ایک چادر ہی تھی جس سے انہوں نے اپنا تن ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور نہیں ہٹانا ان مشرکوں کے مطالبے پر۔ اب ان غریبوں کی ایک صفت بیان کی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ نام لیے ہیں کہ عمار کو دور نہیں کرنا، خباب کو دور نہیں کرنا، یسار کو دور نہیں کرنا، ابو فقیہہ کو، بلال حبشی کو اپنے آپ سے دور نہیں ہٹانا، نام لیے ہیں، کردار بیان کیا ہے۔
ان کا کردار اس قابل ہے کہ آپ انہیں اپنے قریب رکھیں. نام لے کے کہا ہے فلاں فلاں کو قریب رکھیں، دور نہ ہٹائیں، یا کردار بیان کیا؟ کردار بیان کیا. قرآن پاک اگر کسی پہ لعنت بھیج رہا ہے تو کردار کی وجہ سے، اور اگر کسی پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو کردار کی وجہ سے. لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں بھی نام نہیں لیا کہ فلاں شخص پہ جس کا یہ نام ہے لعنت ہو، فرمایا جھوٹوں پہ اللہ کی پھٹکار ہو، رحمت سے دور ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک لوگ، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے. تو دونوں مقامات پہ کس چیز کو بیان کیا ہے؟ کردار کو. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہاں بھی کردار بیان کیا. نیکوں پر اللہ کی رحمت، یہاں بھی کردار بیان کیا. تو اللہ کی بارگاہ میں نہ ذات دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ دولت دیکھی جاتی ہے. اس کی بارگاہ میں کردار کی اہمیت ہے. آگے آیت نمبر 53 میں یہاں حکم دیا کہ انہیں دور نہ ہٹائیں جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. سورہ کہف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. محبوب انہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں محفل نبوی نصیب ہو، آپ بھی چاہتے ہیں مجلس نبوی نصیب ہو، تو صبح و شام ذکر نہ چھوڑیں، صبح و شام ذکر کریں. ذکر کی برکت سے مجلس نبوی نصیب ہوتی ہے. آگے آیت نمبر 53 میں فرمایا، اور یہ آیت ہمیں یاد کر لینی چاہیے، زبانی حفظ کر لینی چاہیے، بڑی اہم آیت ہے معاشرتی زندگی کے حوالے سے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش، انسان ایک دوسرے کے لیے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 53 بتا رہی ہے. اور یہ مضمون اور کئی آیتوں میں ہے. مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو فتنے کا معنی بھی آزمائش. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. تو وہی لفظ یہاں بھی ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے. بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے. اولاد کے ذریعے ماں باپ کی آزمائش ہو رہی ہے، ماں باپ کے ذریعے اولاد کی آزمائش ہو رہی ہے. اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش ہے کہ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں یا اولاد دینے والے سے محبت کرتے ہیں، اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں یا نہیں. اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش اور ماں باپ اولاد کے لیے آزمائش. بوڑھے ماں باپ کسی بات پہ ضد کرتے ہیں، اولاد کہتی ہے ابا جی تمہانوں نہیں پتا اج کل زمانے دے حالات کی، جس باپ نے پرورش کی ہے اب اسے پتہ ہی نہیں ہے. اولاد یہ کہتی ہے گھر میں. تو اس لیے اولاد کی بھی آزمائش ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسا. اسی طرح خامد کے ذریعے بیوی کی آزمائش، بیوی کے ذریعے خامد کی آزمائش. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ترجیحات یا ذہن کا پتہ نہیں ہوتا، نکاح ہو گیا، بعد میں جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی پھر پتہ چلا خامد کی یہ ترجیحات ہیں، بیوی کی یہ ترجیحات ہیں، اب نکاح ہو چکا ہے، اب تو آزمائش میں ہے. خامد کے ذریعے بیوی کی آزمائش، بیوی کے ذریعے خامد، شاگردوں کے ذریعے استادوں کی آزمائش.
استادوں کے ذریعے شاگردوں کی آزمائش. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، فرمایا اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو. تو اگر کبھی ان ایکسیپٹڈ واقعہ پیش آ جائے، غیر متوقع صورتحال پیش آ جائے، تو یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ زندگی آزمائش ہے. تو اس وقت اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آزمائش ہے. اب ہم اس آزمائش میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہا، آیت کا آگے سے ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. پہلے یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک انسان دوسرے کے لیے آزمائش ہے، اس آزمائش میں کامیابی کے لیے آسان سا وظیفہ بتا رہا ہوں. 2 چیزوں پہ قابو رکھ لیں تو آپ یہ جو آپس میں انسانوں کی آزمائش ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک غصہ اور دوسرا خواہش. غصے پہ قابو رکھیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں. چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائیں. جب ہم ایسی خواہشات لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ جو پورا کرنا ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے، یا پھر ہم خواہشات زیادہ کر لیتے ہیں. بہو کے ذہن میں ہوتا ہے میری ساس جو ہے نا وہ تو ایسی فرشتہ صفت ہوگی، مجھے بیٹی سمجھ کے رکھے گی. اور ساس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری بہو جو ہے وہ نوکرانی غلام آ رہی ہے، وہ مجھے بستر سے تو پیر اتارنے ہی نہیں دے گی. دونوں نے امیدیں وابستہ کی ہیں، اور دونوں کی امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے. تو 2 چیزیں اگر ہم کنٹرول میں رکھیں، غصہ اور خواہش، تو آپس میں انسانوں کی جو آزمائش ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 53، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے. لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں. شان نزول کو ذہن میں رکھیں تو پھر ترجمہ سمجھ آئے گا کہ وہ جو مشرکین تھے، دولت مند، خوبصورت، اونچے قدوں والے، خوبصورت جسم والے. ابو لہب نام عبد العزیٰ ہے لیکن چہرہ سرخ و سفید، رخسار انگارے کی طرح، اس لیے اسے ابو لہب کہتے تھے. تو وہ جو مشرکین امیر ہیں، منصب والے، سردار ہیں، دولت والے ہیں، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ غریب لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہم میں سے، یعنی ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کیا ہے. وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب ان میں شانوں والا رسول بھیج دیا. تو قرآن نے کہا یہ احسان ہے، جو ایمان لائے ان پر اللہ کا، حضور کی آمد اللہ کا احسان ہے. تو اب وہ جو دولت والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ اسلام، اگر ایمان احسان ہے تو اللہ نے ہم پہ کیوں نہیں کیا؟ دولت تو ہمارے پاس، منصب ہمارے پاس، اونٹ ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، قبیلوں کے سردار ہم ہیں. احسان بلال پہ ہو رہا ہے، احسان ایک غلام پہ ہو رہا ہے، زنیرہ پہ ہو رہا ہے، ابو فقیہہ پہ ہو رہا ہے. وہ جو ہمارے غلام ہیں ان پر احسان ہو رہا ہے. اگر یہ اسلام احسان ہے تو ہمیں چھوڑ کے ان پر کیوں احسان ہوا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم حقدار ہیں اس بات کے، دولت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، اونچے مرتبے کی وجہ سے ہم حقدار ہیں، ہمیں چھوڑ کر ان پر کیوں احسان ہوا؟ تو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ دولت نہیں دیکھتا، منصب نہیں دیکھتا، چہرے کا رنگ نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے. چہرہ ابو لہب کا سرخ و سفید ہے،
دل حضرت اسود کا سفید ہے۔ اسود ایک صحابی ہیں جن کا رنگ بہت کالا تھا، بہت کالا۔ اسود کا معنی ہی بہت کالا ہے، نام ان کا کچھ اور تھا، رنگ کی وجہ سے انہیں اسود کہا جاتا تھا، بہت کالا رنگ۔ وہ جو کسی بزرگ نے لکھا ہے نا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے۔ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے۔ منہ کالا دل اچھا ہووے، تائیوں دل بر پہچانے۔ حدیث پاک ہے، اللہ نے انسانوں کے دلوں پر نگاہ فرمائی، جو سب سے پاکیزہ دل تھے، اعلیٰ دل تھے، نبوتیں عطا فرمائی۔ نبیوں کے بعد جو سب سے پاکیزہ ستھرے اچھے دل تھے، انہیں رسول اللہ کا صحابی بنا دیا ہے۔ یہ جو صحابیت کا شرف ملا ہے، ان دلوں کو ملا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے اچھے دل ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں کیا دیکھا جاتا ہے، ظاہر یا باطن؟ باطن وچ چنگے جڑے ہوئے نہیں، انج ظاہر چنگے تے کی چنگے۔ دل عشق نبی وچ رنگیا نہ گیا، انج کپڑے رنگے تے کی رنگے۔ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، میرے آقا کریم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس انصاری کا بھائی بنایا ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھر لے کے گئے، کہا میرے دو باغ ہیں، ایک تمہارا ہے ایک میرا ہے۔ ہر چیز میں حصہ کر دیا، یہ میرے اتنے اونٹ ہیں، آدھے تمہارے آدھے میرے۔ کرتے کرتے کہنے لگے میری دو بیویاں ہیں، جس کو کہتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار لے، تم نکاح کر لینا۔ کتنا اچھا دل ہے۔ اب دیکھیں جنہیں آفر کی جا رہی ہے، دو باغوں میں سے ایک آپ کا، میرے دو گھر ہیں ایک آپ کا، اتنے اونٹ ہیں آدھے آپ کے، جنہیں آفر کی جا رہی ہے ان کا دل کتنا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے انصاری بھائی، یہ باغ تمہیں مبارک، یہ گھر تمہیں مبارک، تمہاری بیویاں تمہیں مبارک، مجھے بتاؤ بازار کا رستہ کس طرف ہے، میں خود کما لوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کی یہ بات جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں خود کما لوں گا، میرے آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عبد الرحمن تیری ذات پہ توکل کر کے کاروبار کرنے گیا ہے، اس کو کاروبار میں نقصان نہ ہو، اس کو نفع عطا فرما۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں پتھر کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابہ میں شامل ہوئے، مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں تو اس وقت کچھ پاس نہیں، دعائے رسول کا سایہ ملا ہے، تو فرماتے ہیں میں پتھر کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا تھا، کسی سودے میں مجھے کبھی نقصان ہوا ہی نہیں، کیوں؟ رسول اللہ کی دعا میرے ساتھ تھی۔ تو صحابہ کے دل اچھے تھے، اللہ نے انہیں حضور کے قریب کر دیا۔ حضرت صہیب رومی مکے سے نکلے، اونٹ سامان سے لدے ہوئے ہیں، ابو جال نے کہا اتنی دولت مدینہ منورہ کی منڈی میں چلی گئی، وہاں معیشت ترقی کرے گی، یہ دولت نہیں میں مدینہ منورہ جانے دوں گا، صہیب واپس مکے چلو۔ حضرت صہیب نے کہا دولت مکے لے جا، میں حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اکیلے آ گئے، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے حضور کے پاس، سب کچھ چھوڑ کے حضور کے پاس، ساری عمر دی اے ہو کمائیے، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم۔ تو مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ دولت ہمارے پاس، منصب ہمارے پاس، پھر ہمیں چھوڑ کے یہ جو غلام ہیں ان پر احسان کیا ہے اللہ نے، ان پر احسان ہوا ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے
اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے احسان کیا تو ان صحابہ کے دلوں کو دیکھ۔ آگے اس کی دلیل ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دلوں کو دیکھا ہے، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ بہت جاننے والا نہیں شکر گزاروں کو؟ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 53 کا آخری حصہ ہے۔ یعنی اللہ نے ان پر احسان کیا ہے تو اس وجہ سے ان کے دل اچھے ہیں، یہ شکر گزار ہیں۔ نعمت وصول کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ استحقاق سمجھ کے کہ میرا حق ہے وہ نعمت کو لے رہے ہیں، اور بعض عاجزی سے کہ میرے اوپر رب کا احسان ہے۔ تو نعمت وصول کرنے میں رویے مختلف ہیں۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ بہت جاننے والا نہیں ہے شکر گزاروں کو؟ یعنی اللہ جانتا ہے کس کا دل شکر کرنے والا ہے۔ حدیث تو میں نے پہلے آپ کو سنائی ہوئی ہے، صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار کی بچیاں استقبال کر رہی ہیں تو کیا پڑھ رہی ہیں؟ وجب شکر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ شکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ نعمت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، یہ نعمت کی ناقدری کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو شکر گزار ہیں اللہ ان پر ہی نعمت فرماتا ہے۔ تو آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ظاہر کی زیادہ اہمیت ہے یا باطن کی؟ باطن کی۔ ہمارے ہاں ظاہر باطن کے مطابق ہونا چاہیے اور باطن ظاہر کے مطابق، یکسوئی تب پیدا ہوگی۔ اگر ظاہر کہیں اور جا رہا ہو باطن کہیں اور جا رہا ہو پھر یکسوئی کی وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ظاہر باطن کے مطابق ہو، باطن ظاہر کے مطابق ہو تو پھر یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ، اس آیت مبارکہ کا پیغام کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں سے محبت فرمائی ہے، غریبوں کو اپنا قرب بخشا ہے، غریبوں کو غربت کی وجہ سے اپنے آپ سے دور نہیں ہٹایا، بلکہ بڑی مشہور دعا ہے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے دنیا میں رکھنا تو مسکینوں میں رکھنا، میرا وصال ہو تو مسکینوں میں، اور حشر کے دن میں اٹھوں تو میرے ارد گرد مسکینوں کا ہی ہجوم ہو۔ درود تاج آپ اکثر سنتے ہوں گے، ختم شریف کے موقع پر اکثر درود تاج پڑھا جاتا ہے، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ اس میں بھی حضور کی صفت کو بیان کیا گیا درود شریف کے اندر، محب الغرباء، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ حضور مسکینوں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے حضور کو عطا فرمائے، لیکن حضور نے طرز زیست جس کو اسوہ حسنہ بنایا ہے وہ کیا ہے کہ پیٹ مبارک پہ پتھر بھی باندھا ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اقبال نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے
سورہ انعام کی آیت نمبر 53 کے حوالے سے جو گزارشات پیش کی ہیں، ان میں جو باتیں زیادہ اہم اور قابل توجہ ہیں، یوں تو بہت سارے نکات ہیں اس میں، آج ماننے کی حد تک تو ہم مانتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ میرے آقا کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر محض رنگ یا نسل کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، ہاں اگر بزرگی کا معیار ہے تو تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ماننے کی حد تک ہے، عمل میں یہ بات نہیں ہے، پریکٹس میں یہ بات نہیں ہے، رویوں میں یہ بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے رویے بھی اس میں ڈھالنے چاہیے۔ قرآن پاک کا یہ واضح حکم ہمارے سامنے رہنا چاہیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، چاہے وہ غریب ہیں لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، انہیں اپنے آپ سے دور نہ ہٹائیں۔ غربت کی وجہ سے کسی کو اپنے آپ سے دور نہ ہٹائیں۔ اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، فرعون، نمرود، شداد، بے پناہ دولت تھی اس دور کی ان کے پاس، قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے، خواجہ ویسے کرنی، بلال حبشی نور کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ایک ہے ظاہر پرست، ایک ہے حقیقت پسند۔ بعض لوگ ظاہر پرستی میں مبتلا ہیں، انہوں نے آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا تو ان سے دل لگا بیٹھے اور اس کو عزت کا معیار سمجھ لیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پردہ کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو سنبھال کے رکھتا ہوں۔ پوچھا کس کس سے؟ انہوں نے کہا عام لوگ صرف نامحرموں سے اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں، میں عالی شان محل دیکھ کے آنکھیں پھیر لیتا ہوں، میں دنیاوی شان و شوکت دیکھ کے آنکھیں پھیر لیتا ہوں، میں ان سے بھی پردہ کرتا ہوں۔ تو غربت جو ہے وہ سبب نہیں ہے کسی کے بے عزت ہونے کا، لیکن ہمارے ہاں آج کل غربت کو بے عزتی کا سبب بنا دیا گیا ہے۔ غریب اس لائق نہیں کہ اس کی ہم عزت کریں، چاہے وہ شان والا ہے، چاہے علم والا ہے، چاہے اچھے کردار والا ہے۔ طبقاتی تقسیم کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا تم سارے حضرت آدم کی اولاد ہو۔ میرے آقا کریم نے واضح فرمایا تم سارے آدم کی اولاد۔ دوسری بات جو میں نے آج اس آیت کی روشنی میں عرض کی کہ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، جس کا دل اچھا ہے، شکر گزار دل ہے، اللہ اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے آقا کریم کا میلاد ہوا، مکے میں قبیلہ بنو سعد کی مختلف دائیاں آئیں بچے اٹھانے کے لیے۔ جو سب سے اچھے دل والی تھی نا، اللہ نے اسے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اگرچہ وہ غریب تھیں، سواری ان کی کمزور تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات بیان کر رہا ہوں، چونکہ بعض لوگوں نے، بزرگوں نے لکھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دائیوں نے امیر لوگوں کے بچے اٹھائے اور انہوں نے سمجھا کہ حضرت عبداللہ کا تو وصال ہو چکا ہے، اس لیے حضور کی طرف توجہ نہیں کی۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، حضور نے انہیں قبول ہی نہیں فرمایا۔ نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا لیکن دادا تو موجود تھے، چچا تو موجود تھے،
اور یہ عرب کے سردار لوگ تھے، مکے کے متولی تھے. کسی غریب آدمی کو جو گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا اسے بیت اللہ کا متولی بنایا گیا ہے. امیر لوگ تھے، سردار لوگ تھے. حضرت ہاشم، ان کی شان کیا ہے؟ وہ شوربے میں روٹیاں ڈال کے لوگوں کو دسترخوان بچھا کے کھانا کھلاتے تھے، ان کا لنگر چلتا تھا. حضرت ہاشم کا حضور کے شجرے میں ان کا نام پاک آتا ہے. تو اس لیے نہیں کہ دائیوں نے حضور کو پسند نہیں کیا، ان دائیوں کو ہی میرے آقا نے پسند نہیں کیا. وہ جو کمزور ہے، وہ جس کی سواری کمزور ہے، جو خود غریب ہے پر دل کی اچھی. حضرت عبد المطلب نے دیکھا حلیمہ سعدیہ، حرم میں ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا مسمک، بی بی تیرا نام کیا ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ. آپ نے فرمایا بخ بخ حلم و سعد، واہ واہ تیرے اندر تو بڑی اعلیٰ صفتیں ہیں، تو حلم والی بھی ہے تو سعادت والی بھی ہے. مجھے اپنے پوتے کے لیے ایسی ہی دائی چاہیے تھی، جو حلم والی بھی ہو، جو سعادت والی بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ایک معیار مقرر کر کے حضور کے لیے دائی کو پسند کیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ دل کی اچھی تھی، دل کی امیر تھی. جو دائیاں اس دور میں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھیں، ان میں بھی ایسے کردار والی دائیاں بھی تھیں جو پہلے پیسے طے نہیں کرتی تھیں. مجھے کوئی روایت سنائیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیسے طے کیے ہوں کہ مجھے اتنے دیں گے تو میں دودھ پلاؤں گی. نہیں، دل کی اعلیٰ تھی. 2 سال 3 سال خدمت کرنی ہے، لیکن انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس دور میں بھی کئی دائیاں ایسی تھیں، بچوں کی خدمت کر رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، اپنے گھر رکھا ہوا ہے، لیکن والدین سے مطالبہ نہیں کرتی تھی. والدین جو چاہتے اپنی مرضی سے انہیں دے دیتے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود میلاد بیان کیا اور صحابہ کرام نے ان سے مختلف مواقع پر سوال کیے ہیں. چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو دودھ پلا رہی تھی ان کی عمر تھی 30 سال. کتنی عمر تھی؟ 60 سالوں بعد جب ان کی عمر ہوئی 90 سال تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں اور صحابیہ بنی ہیں. حضور نے ان کے بیٹھنے کے لیے چادر بھی بچھائی. حضور کا وصال پاک ہو گیا، حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھی. حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، حلیمہ سعدیہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھی. حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال ہوا. 100 سال عمر مبارک تھی. 100 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور دور فاروق اعظم میں ہوا ہے. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. حضرت عثمان غنی روضہ پاک پہ حاضری دے کے تھوڑا سا شمال کی طرف جائیں تو حضرت ابو سعید خدری کے مزار سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کا مزار آتا ہے. وہاں چھوٹی سی 4 دیواری بھی بنی ہوئی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے چونکہ آخری دور مدینہ منورہ میں گزارا ہے، اس لیے صحابہ کرام آپ کی خدمت میں بیٹھتے، رسول اللہ کے بارے میں سوال کرتے، حلیمہ سعدیہ جواب دیتی. مدینہ منورہ میں روز محفل میلاد ہوتی. ایک صحابی پوچھتے ہیں مائی صاحبہ جو دائیاں دودھ پلاتی تھیں کیا وہ بچوں سے پیار بھی کرتی تھیں؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں، وہ دائیاں پیار نہیں کرتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، پیار نہیں تھی کرتی. اس لیے کہ انہیں پتہ تھا اس بچے کو 2 سالوں بعد 3 سالوں بعد ہم نے واپس کرنا ہے. پیار ہو گیا تو واپس کرتے ہوئے تکلیف ہوگی، اس لیے وہ ڈیوٹی دیتی تھی، پیار نہیں تھی کرتی. پر میری حالت یہ ہے، میں جب اس حجرے میں داخل ہوئی جس میں اللہ کے رسول اپنی والدہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے چہرے سے چادر ہٹائی، مجھے پہلی نظر میں ہی رسول اللہ سے پیار ہو گیا. اتنا
اتنا پیارا بچہ. حلیمہ کہتی ہیں مجھے یوں لگا ننھی ننھی مٹھیوں میں حضور نے میرا دل قابو کر لیا ہے. چہرے پہ نور کی لاٹ ہے. میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا, حضور نے مسکرا کے میری طرف دیکھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا, حضور نے مسکرا کے میری طرف دیکھا. میں نے بے ساختگی سے اٹھایا, سینے سے لگایا, دوڑ کے باہر نکلی. دروازے میں ان کے خامند حارث کھڑے تھے. کہا حارث دیکھو کتنا سونا بچہ ہے, تم نے آج تک اتنا صاحب جمال دیکھا ہے؟ حارث کہنے لگے حلیمہ میں نے آج تک اتنا سونا نہیں دیکھا, میں نے آج تک اتنا صاحب جمال نہیں دیکھا. حلیمہ کہتی ہیں میں نے بھی آج تک اتنا سونا نہیں دیکھا. ادھر حریم کبریا سے صدا آ رہی ہوگی, اے حلیمہ تو اتنا سونا کیسے دیکھتی, بنانے والے نے آج تک اتنا سونا بنایا ہی نہیں. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی, حضور کو دودھ پلایا. پھر اجازت لی اور مکے سے نکلی. حضور کو گود میں لے کے پیچھے بیٹھیں, آگے ان کے خامند حارث بیٹھے. سواری اٹھتی نہیں, بڑی کوشش کی سواری نہیں اٹھتی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں حارث میں انہیں لے کے آگے بیٹھتی ہوں, پھر دیکھتے ہیں سواری اٹھتی ہے یا نہیں. جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو گود میں لے کے آگے بیٹھتی ہیں, سواری اٹھ کھڑی ہوئی. یہ اشارہ تھا قدرت کی طرف سے, نبی پیچھے چلنے نہیں آئے, قیادت کرنے آئے ہیں. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا. جو برکتیں دیکھیں تو حارث کہنے لگے یا حلیمہ تو لقد اخذنا نسمتا مبارکہ, اے حلیمہ یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے. اے حلیمہ اس کو صرف دیکھنے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے. بڑی توجہ درکار ہے. جس روح پاک میں اللہ نے اپنے خاص راز رکھنے تھے, اس روح پاک کو جس وجود میں رکھا ہے وہ وجود بھی بے مثل و بے مثال. وہ روح پاک جو روح اعظم ہے, جو باعث تخلیق کائنات ہے, وہ قلب اقدس جس کا فیض نبیوں اور رسولوں کے دلوں کو ملا ہے, اس قلب اقدس جس میں رب نے اپنے خاص فیض, راز, اسرار رکھنے ہیں, اس روح پاک کو, اس قلب اقدس کو جس وجود میں رکھا ہے, وہ وجود رب نے ایسا بنایا ہے کہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا, جو دیکھتا ہے پیار کر رہا ہے. برکتیں پہلے ہی ظاہر ہو رہی ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں, بچے روتے ہیں نا تو مائیں لوری دیتی ہیں. لوری آج کل تو خیر موبائل دیتی ہیں, پہلے کبھی لوری پڑی جاتی تھی, کبھی بڑی بہن لوری دیتی ہے. لوری عموماً دی جاتی ہے روتا ہوا بچہ چلو چپ کر جائے, یا پھر محبت سے لوری دی جاتی ہے. پیار ہوتا ہے نا بچے سے, تو پیار میں بہنیں لوری دیتی ہیں. رسول اللہ کو بھی لوریاں دی ہیں حضرت شیمہ نے, لوریاں دی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے, لیکن اس لیے نہیں کہ حضور رو رہے ہیں تو چپ کرانے کے لیے نہیں, حضور تو روتے ہووں کو ہنسانے کے لیے آئے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ. شیمہ لوریاں دیتی تھی حضور کو, پر اس لیے نہیں کہ روتے ہوئے ہیں تو چپ کرا دیے جائیں, نہیں, بلکہ محبت کی وجہ سے. جو ہی حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی دل میں محبت پھوٹتی تھی, حضور کو دیکھ کے محبت بڑھتی تھی, تو محبت میں لوریاں دیتی تھی. سیرت کی کتابوں میں یہ لوری موجود ہے. شیمہ لوری دے رہی ہیں, یا ربنا
اب کے لنا محمدا حتی اراہ یافیاں و امرادا ثم اراہ سیدم مسودا ثم اراہ سیدم مسودا و اکبت اعدائہی معن والحسدا واتہی عزن یدوم ابدا۔ پروردگار میرے مکی بھائی محمد کو اتنا حسن عطا کر، زمانہ کھڑے ہو کے میرے بھائی کا حسن دیکھا کرے۔ ثم اراہ سیدم مسودا، پھر انہیں ایسی سرداری میں دیکھوں یہ حکم دے رہے ہوں زمانہ مان رہا، یہ حکم دے رہے ہوں زمانہ مان رہا، زمانہ اطاعت کر رہا ہو، انہیں ایسی سرداریاں عطا فرما، میں دیکھوں ان کی ایسی سرداری کو۔ ثم اراہ، پھر میں دیکھوں سیدم مسودا، اور پھر اللہ نے شیما کو وہ سرداری دکھائی ہے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کسی موقع پر۔ آج ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دینے والی حلیمہ سعدیہ اور بی بی شیما، یا اللہ وہ جس محبت سے لوریاں دیتی تھیں، جو ان کے مبارک الفاظ تھے، ان کا صدقہ دور حاضر کے فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ اللہ اللہ۔ یہ بھی ایک لوری تھی، کبھی علماء پڑھتے تھے، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول میں روز افزوں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آج جس موضوع پر گفتگو کی، بہت سارے نکات میں نے بیان کیے، لیکن لفظ منہ کے حوالے سے ساری گفتگو کا خلاصہ کہ اللہ نے احسان کیا ان غریبوں پر ہمیں چھوڑ کر۔ یہ کافر کہتے تھے سرداری ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، احسان ان پہ ہو گیا ہے۔ تو پھر احسان کس چیز کا نام ہے؟ محبت رسول کا نام ہے، تعلق بالرسالت کا نام، ربط رسالت کا نام احسان ہے۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اس دل پہ اللہ کا احسان۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تاکہ وہ لوگ کہیں کہ ان پر احسان ہوا ہے ہمیں چھوڑ کر۔ تو احسان کیا ہے؟ احسان ہے تعلق بالرسالت۔ اگر آپ کے دل میں محبت رسول ہے تو شکرانہ کریں، اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔